جب رات کو اچانک آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ کا اشارہ آیا ہے۔ یہ کلمات پڑھ کر جو مرضی مانگ لو اسی ہی وقت مل جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ انسانوں کی روحیں قبض کرنے کا ذمہ اللہ تعالی نے اپنے 4 مقرب فرشتوں میں سے ایک حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ لگا رکھا ہے۔ انہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مومنوں کی روحیں انتہائی خوبصورت شکل میں آ کر قبض کرتے ہیں، جبکہ کافروں کی روح قبض کرتے وقت انتہائی خوفناک شکل میں آتے ہیں۔ آج ہم ملک الموت کے حوالے سے 2 واقعات بیان کریں گے، جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جبکہ دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ رب تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کیا: اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا: ان کے پاس دوبارہ جا اور انہیں کہے کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں۔ انہیں ہر بال کے عوض جو ان کے ہاتھ کے نیچے آئے گا 1 سال زندگی ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا: پھر موت۔ انہوں نے کہا: پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے تک مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کی ایک جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ مار کر ان کی آنکھ کیوں پھوڑی؟ اس بارے میں ابن طلال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالی نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو بھیجا۔ جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے چانٹا مارا، کیونکہ وہ انسان کی صورت میں آیا تھا۔ ملک الموت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس ہوئے اور عرض کیا کہ تو نے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا جو موت کے لیے تیار ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوبارہ ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ اپنے ہاتھ کسی بیل کی پیٹھ پر رکھیں۔ ان کے ہاتھ میں جتنے بال آئیں گے ان میں ہر بال کے بدلے 1 سال کی عمر انہیں دی جائے گی۔ ملک الموت دوبارہ آئے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنایا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے: اے رب، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر موت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پھر ابھی کیوں نہ آ جائے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بیت المقدس سے مجھے اتنا قریب کر دیا جائے کہ جہاں ان کی قبر ہو وہاں سے اگر کوئی پتھر پھینکے تو وہ بیت المقدس تک پہنچ سکے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں وہاں موجود ہوتا تو بیت المقدس میں تمہیں ان کی قبر دکھاتا جو راستے کے کنارے پر ہے، ریت کے سرخ ٹیلے سے نیچے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم مجھے وہ صورت دکھاؤ جس صورت میں کفار کی روحوں کو قبض کرتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے اصرار پر انہوں نے وہ صورت دکھائی اور فرمایا کہ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جو آپ نے دیکھا تو ایک سیاہ شخص ہے، سر میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے اور اس کے مثانوں سے اور منہ سے بھی آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے کانوں سے بھی آگ نکل رہی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اب جو دیکھا تو آپ اپنی شکل میں موجود تھے۔ آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ اگر کافر کو فقط تمہاری شکل ہی دیکھنے کی تکلیف دی جائے تو اس کے لیے یہی تکلیف کافی ہے، اگرچہ اسے اور کوئی تکلیف اور رنج نہ بھی ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صورت دکھاؤ جس میں تم مومنوں کی روحیں کا نکالتے ہو۔ ملک الموت نے کہا: آپ ذرا منہ پھیریے
آپ علیہ السلام نے منہ پھیرنے کے بعد دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین و جمیل نوجوان تھا، جس کا جسم مہک رہا تھا، جس کے کپڑے سفید تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن کو اور کوئی راحت ہو یا نہ ہو، بلکہ صرف تمہارے دیدار کی راہ دے دی جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا تم پر افسوس، واپس جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرو۔ وہ تھوڑے ہی وقت کے بعد پھر واپس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہی جواب دیا جو پہلی بار دیا تھا۔ جب وہ چوتھی بار آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا میں تمہیں کس جرم سے پاک کروں؟ انہوں نے عرض کیا بدکاری سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا یہ دیوانہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ وہ دیوانہ نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کیا اس نے شراب پی رکھی ہے؟ ایک آدمی اٹھا، اس کے منہ کو سونگھا تو اس نے شراب کی بو محسوس نہ کی۔ راوی کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے زنا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ اس پر اس کو رنجم کیا گیا۔ ان معاذ کے بارے میں لوگوں کے دو گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے وہ تباہ ہو گیا ہے، گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کسی شخص کی توبہ معاذ کی توبہ سے افضل نہیں ہے۔ وہ خود حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رکھا اور عرض کیا مجھے سنسار کر دیجیے۔ 2 یا 3 دن لوگ اس اختلافات پر قائم رہے۔ پھر حضور تشریف لائے تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور فرمایا معاذ کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ لوگوں نے دعا کی اے اللہ تعالی معاذ بن مالک کو بخش دے۔ راوی کہتی ہیں حضور نے فرمایا معاذ ایسی توبہ کی ہے کہ اسے پوری امت پر تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان کے لیے کافی ہو۔ راوی کہتی ہیں پھر قبیلہ یزوع کی شاخ نامد کی ایک عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا تم پر افسوس، واپس چلی جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرو۔ اس نے عرض کیا میرا خیال ہے آپ مجھے اس طرح واپس بھیجنا چاہتی ہیں جیسے آپ نے معاذ کو واپس بھیجا تھا۔ آپ نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ بدکاری کے ذریعے حاملہ ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم حاملہ ہو؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو جنم دینے کے وقت ہم تم پر اس کی سزا کا نفاذ ہوگا۔ ایک انصاری نے اس عورت کی کفالت کی حتیٰ کہ اس نے بچے کو جنم دے دیا۔ راوی کہتے ہیں وہ انصاری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ غامد یہ عورت نے مجھے بچے کو جنم دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس عورت کو سنسار کر دیں اور اس کے چھوٹے بچے کو اس حال پر چھوڑ دیں کہ اس سے کوئی دودھ پلانے والی نہ ہو۔ ایک انصاری اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی رضاعت میرے ذمے ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمیہ عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت دونوں میں ہر مسلمان کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں۔ تو اس کی تصدیق کے لیے چاہو تو قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھیں، پیغمبر اعظم کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سوچو مسلمان فوت ہو جائیں اور اس نے مال بطور ترک کے چھوڑا ہو، وہ مال اس کے ورثاء کا ہے، وہ جو بھی ہوں، اور جو مسلمان قرض اور ذمہ داریاں چھوڑ کر مرے تو اس کے قرض خواہ میرے پاس آئیں، ان سب کا زیادہ حقدار میں ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے 8 سال بعد شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر آپ نے زندہ اور مردہ لوگوں کے لیے ایسے دعا فرمائی جیسے آپ انہیں الوداع فرما رہے ہوں۔ پھر آپ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا میں تمہارے معاملات کا اہتمام کرنے کے لیے تم سے پہلے جانے والا ہوں، میں تمہارے گواہ ہوں۔ تم سب اب ملاقات حوض کوثر پر ہوگی
اور میں اس حوض کو اس جگہ سے بھی دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تمہارے متعلق یہ خدشہ نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے، البتہ مجھے تمہارے متعلق یہ خوف ہے کہ تم دنیا کے حصول کے لیے باہم مقابلہ کرنے لگو گے۔ راوی فرماتی ہیں میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا یہ آخری موقع تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میری امت کے جس فرد کے 2 بچے اس کی زندگی میں انتقال کر جائیں، اس کو اللہ تعالیٰ ان بچوں کے وسیلے سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ایک بچہ اس کی زندگی میں فوت ہو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اے بھلائیوں کی خاتون، جس کا ایک بچہ فوت ہوا اس کا بھی یہی اجر ہے۔ انہوں نے عرض کیا جس فرد کا ایک کوئی بچہ اس سے پہلے فوت نہ ہو؟ فرمایا میں اپنی امت کے معاملات کے اہتمام کے لیے ان سے پہلے جانے والا ہوں، ان کو میرے انتقال پر جس صدمے سے واسطہ پڑے گا ایسے کسی اور صدمے سے ان کو واسطہ نہیں پڑے گا۔ قرآن پاک کی ایسی آیت جس کو نماز فجر کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر تسبیح پڑھ لیں دنیا اور آخرت کی ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کے حضور جو التجا کریں گے قبول ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا اے قیام گاہ مومنین کے باسیو، تم پر سلام ہو، ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کاش میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا بلکہ تم تو صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، میں حوض پر ان سے پہلے جا کر ان کا انتظار کروں گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کو جو امتی آپ کے بعد آئیں گے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا دیکھو اگر کسی شخص کے ایسے اونٹ جن کی پیشانیاں اور پاؤں سفید ہوں ایسے اونٹوں کے ساتھ ہوں جو پورے سیاہ ہوں تو کیا وہ اپنے اونٹ کو پہچان نہیں سکے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور پہچان لے گا۔ تو میرے امتی قیامت کے دن اس شان سے آئیں گے کہ ان کی پیشانیاں اور پاؤں وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، اور میں ان سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا۔ جب رات کو اچانک آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ کا اشارہ آیا ہے، جو یہ کلمات پڑھ کر جو مرضی مانگ لو اسی وقت مل جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔